العرفان اس کتاب کے اندر صفحہ 323 پر مفتی احمد یار نعیمی لکھتا ہے لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، یا فرمایا گیا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، ابھی تک اللہ نے مجاہدوں کو نہ جانا۔ صفحہ 323 ہے۔ اب آؤ وہی نجوم شہابیہ میں نے اٹھا لیا، اس نجوم شہابیہ کے صفحہ 9 اور 10 میں لکھا ہے، مولوی محبوب علی خان قادری برکاتی کہتا ہے جہاد کرنے والوں کو بھی خدا نے ابھی تک نہ جانا، ثابت قدم رہنے والوں کو بھی نہیں جانا، تو وہ خدا بے علم جاہل ہوا یا نہیں؟ اپنے کفریات کو ترجمہ کے پردے میں چھپاتے ہو، خدا کے کلام کی ہنسی کراتے ہو۔ تو آپ بتاؤ مفتی احمد یار نعیمی کو یہ 55 کے لگ بھگ بریلوی زعما اور اس کے اندر مولوی احمد رضا خان کے خلفاء بھی موجود ہیں، جب وہ کافر کہہ رہے ہیں رضا خانیوں اگر اس مفتی کا دفاع کرو گے تم بھی کافر جا بنو گے۔ اور اشرف سیالوی صاحب تجھے بھی کہتا ہوں، تو نے مناظرہ جنگ میں اس کا دفاع کیا ہے، تو بھی ایمان سے خارج نظر آتا ہے، اس لیے کہ تو نے اس کے کفر کا دفاع کیا ہے جس کافر آدمی کو تیرے 55 کے لگ بھگ بریلوی زعما کافر کہہ رہے ہیں، تو کس منہ سے اس کا دفاع کرتا چلا جاتا ہے؟ آگے آئیے، اسی تفسیر نور العرفان میں ایک اصول پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہلکی اور گھٹیا قسم کی مثالیں بیان کرنا کفر ہے۔ اس کے صفحہ 345 پہ یہ بات تقریباً موجود ہے۔ اور آگے آئیے، اسی تفسیر نور العرفان کے صفحہ 778 پر بھی یہ بات موجود ہے کہ قرآن سے دم درود تعویذ کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم جیسے روحانی بیماریوں کا علاج ہے، ایسے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اگر کسی کو الو گدا کہہ دیا جائے تو وہ غصہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب جانوروں کے نام میں یہ تاثیر ہے تو رب کے نام میں بھی دفع مرض کا اثر ضرور ہے۔ اب آپ دیکھو مثال لایا ہے خدائے ذوالجلال کے ناموں کے لیے، تو کس کی؟ الو گدھے کی مثال لایا ہے، تو کیا یہ توہین نہیں ہے؟ ویسے یہ قریشی سے بھی میں کہوں گا، کہتا ہے جانوروں کے ساتھ کسی چیز کی تشبیہ یا مثال یا جانوروں کے ساتھ کسی شے کو ذکر کرنا یہ اس شے کی توہین ہے۔ اور اس نے بھی تو جانوروں کے ساتھ خدا کے نام کو ذکر کیا ہے، کیا اس نے توہین کی ہے؟ اگر کی ہے تو پیش کر۔ اور اسی تفسیر نور العرفان کے صفحہ نمبر 19 کے اوپر ایک بات اور بھی موجود ہے، مفتی احمد یار نعیمی نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن کر کھاتی تھی، تلقف ما یافکون، لہذا حضور بھی اللہ کا نور ہے مگر بشری لباس میں۔ اب آپ بتائیے تشبیہ لایا ہے، تمثیل لایا ہے، تو کس چیز کے ساتھ؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور نورانیت کو تشبیہ و تمثیل دے رہا ہے، تو کس چیز کے ساتھ؟ یہ سانپ اور لاٹھی سے تمثیل دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں رضا خانیوں اس کو توہین نہیں سمجھو گے؟ کیا یہ حضور کی توہین نہیں کر رہا؟ کیا یہ حضور کی تنقیص نہیں کر رہا؟ تمہارا اصول ہی اس کو توہین کرنے والا سمجھتا ہے۔ آئیے، یہ میرے ہاتھ کے اندر مفتی ظہور احمد جلالی کی کتاب ہے تاریخ نجد۔ اس تاریخ نجد کے صفحہ نمبر 107 کے اوپر مفتی ظہور احمد جلالی صاحب لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے متعلق کہ آپ بچپن ہی سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم کی کتابوں کا خوب مطالعہ کیا کرتے تھے۔ صفحہ 107 شرح حدیث نجد۔ اور آگے دیکھیے آپ کے بریلویوں کے بہت بڑے مناظر جنہوں نے یہ کتاب بھی چھپوائی ہے، مناظرہ گستاخ قوم کی رویداد، اس کے صفحہ نمبر 512 پہ لکھا ہوا ہے اتنے مشاہیر محدثین علماء ائمہ کی طرف سے ابن تیمیہ کی تکفیر و تضلیل و تردید کے باوجود انہیں شیخ الاسلام والمسلمین قرار دینا، پھر دیگر چند لوگوں کا سہارا لے کر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کرنا اور نظریہ وحدت الوجود کو شرک قرار دینا، شریعت کے مقابلے میں نفس و ہوا پرستی اور سراسر بے لگامی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اخلاق کریمہ کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ مفتی ظہور احمد جلالی اس کو جناب یہ مفتی حنیف قریشی نفس اور ہوا پرستی کے اندر مبتلا کہتا ہے، سراسر بے لگام کہتا ہے، اخلاق کریمہ سے آری کہتا ہے۔
آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ میرے پاس موجود ہے مفتی سید محمد امین شاہ صاحب کی اس کے اندر تقریر موجود ہے اس کتاب کے اندر۔ یہ جامعہ رضویہ فیصل آباد کے فارغ تھے، بریلویوں کے بہت بڑے نامور عالم ہیں۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں بعض سر پھرے لوگ اپنی جہالت کی بنا پر سیدنا ابو طالب اور والدین مصطفیٰ پر تقریر و تحریر کے ذریعے سے نت آئے دن مختلف نوعیت کے بے بنیاد اعتراضات پھینکتے رہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا اپنا ایمان ہی مشکوک اور محل نظر ہے۔ تو بھائی آپ دیکھیں یہ ایمان ابی طالب صفحہ اس کا 59 ہے، جلد اس کی 1 ہے۔ اب آپ بتائیے جو ابو طالب کو مومن کہے ان کو یہ کہتے ہیں ان کا اپنا ایمان ہی مشکوک ہے، محل نظر ہے، اور ان کو جاہل کہہ رہے ہیں۔ آئیے میرے پاس یہ تفسیر الحسنات موجود ہے ابو الحسنات قادری کی۔ اس ابو الحسنات قادری نے اس تفسیر جلد 3 صفحہ 49 پہ لکھا ہے ابو طالب کے متعلق کہ وہ بحالت کفر مرے، اور مذہب اہل سنت میں یہی مشہور ہے۔ ابو الحسنات اس کو کافر کہتا ہے، اور آگے آئیے مولوی احمد رضا خان بھی اس کو کافر لکھتا ہے۔ تو میرا رضا خانیوں سے سوال ہے کہ جب یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ابو طالب کفر میں مرا، اور دوسرا کہتا ہے کہ جو یہ کہے وہ آدمی جاہل ہے، اس کا اپنا ایمان ہی مشکوک ہے، تو اس ابو الحسنات قادری کی تفسیر پر احمد سعید کاظمی کی تقریر ہے۔ تو کاظمی اور ابو الحسنات دونوں کا ایمان مشکوک تھا، بلکہ سرے سے میں مشورہ دوں گا تھا ہی کوئی نہیں اس طرح کو۔ آگے آئیے فاضل بریلوی نے فتاوی افریقہ کے اندر ایک بات نقل کی ہے۔ فتاوی افریقہ میں لکھتے ہیں اہل قبلہ وہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو، اور ان میں سے ایک بات کا بھی منکر ہو تو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر مرتد ہے، ایسا کہ جو اسے کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ اب مولوی احمد رضا خان نے فتاوی افریقہ میں یہ اصول دیا کہ جو ضروریات دین کا منکر ہے وہ ایسا کافر ہے جو اسے کافر نہیں کہے گا خود کافر ہو جائے گا۔ اچھا آپ دیکھیں مولوی احمد رضا خان ابو طالب کو مسلمان بھی نہیں مانتا، تو جب ابو طالب مسلمان نہیں تو ضروریات دین کا منکر بھی نہیں ہے۔ جب ضروریات دین کا منکر ہے تو ابو طالب ایسا کافر ہے کہ جو اس ابو طالب کو کافر نہیں کہے گا وہ خود بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ایمان ابی طالب، اس کتاب کے جلد 1 صفحہ 93 پہ یہ بات موجود ہے کہ مولوی احمد رضا خان حرم شریف گیا، حرم شریف کے اندر ایک خطبہ دینے والے نے، یعنی امام صاحب نے خطبے کے اندر ابو طالب کے اسلام کی بات کر دی، تو مولوی احمد رضا خان کہنے لگا اللہم ھذا منکر۔ اب دیکھو فتویٰ بھی اس کا تھا کہ جو اس ضروریات دین کے منکر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، جو ضروریات دین کے منکر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس امام اور خطیب نے ابو طالب کو مسلمان کہا، ابو طالب کو کافر نہیں تسلیم کیا، تو مولوی احمد رضا خان کے فتویٰ سے وہ کافر ہو گیا۔ جب مولوی احمد رضا خان کے فتویٰ سے کافر ہوا تو مولوی احمد رضا کو چاہیے تھا کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھتا، لیکن اس نے اس کے پیچھے نماز ادا کی۔ رضا خانیوں تمہارا بہت بڑا امام، اس کے متعلق میرا سوال ہے، فتویٰ کفر بھی وہ دے پھر نماز اس کے پیچھے پڑھنا، یہ اس کی حد درجے کی بددیانتی ہے، حد درجے کی اس کی شیطنت ہے، اور حد درجے کی اس کی یہ جناب بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک آدمی کے کفر کا فتویٰ بھی خود دے دے پھر اس کے پیچھے بھی نماز ادا کرے، تو پھر میں یہ کہوں گا کافر کی تعظیم کر کے کافر کے پیچھے نماز پڑھنے والا آدمی تمہارے اصول و قواعد کی روشنی میں خود کافر ہو جاتا ہے، تو تمہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ مولوی احمد رضا خان صرف یہ نہیں کہ اس نے حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھی، بلکہ حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ خود بھی دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اگر تمہیں اس مولوی احمد رضا خان کے اسلام کی فکر ہے، آؤ میرے اس اصول کو توڑ کے دکھاؤ، میں تمہارے ہاتھ چوم دوں گا۔ آگے آئیے مولوی احمد رضا خان نے اپنی
خزائن العرفان اپنے کنز الایمان ترجمہ کے اندر ان 15 جگہوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترجمہ کرتے ہوئے تو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جگہ سنتے جائیے۔ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 273، سورہ یونس اس کی آیت نمبر 106، سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 75، سورۃ سبا اس کی آیت نمبر 51، سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 41، سورہ انفال اس کی آیت نمبر 50، سورہ روم اس کی آیت نمبر 48، سورہ زمر اس کی آیت نمبر 21، سورہ انفطار اس کی آیت نمبر 19، سورہ مرسلات اس کی آیت نمبر 14، سورہ دہر اس کی آیت نمبر 19، سورہ منافقون اس کی آیت نمبر 4، سورہ حمزہ اس کی آیت نمبر 5 اور سورہ قارعہ اس کی آیت نمبر 3 اور 10 ہے۔ ان 15 جگہوں پر مولوی احمد رضا خان نے ترجمہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آؤ رضا خانیو، یہ وہ بدبخت ترین بیٹا ہے جس کی کھوپڑی کے اوپر چھترول کرنے والا اس کا اپنا باپ نقی علی خان ہے۔ اس نقی علی خان نے اس کتاب اصول الرشاد صفحہ 228 کے اوپر لکھا ہے، عرب میں بادشاہ سے کاف کے ساتھ جس کا ترجمہ اردو میں تو بنتا ہے خطاب کرتے ہیں، اور اس ملک میں یعنی ہندوستان میں یہ لفظ کسی معظم بلکہ ہم سر سے بھی کہنا گستاخی اور بےہودگی سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہندی اپنے باپ یا بادشاہ خواہ کسی واجب و تعظیم کو تو کہے گا تو شرعاً بھی گستاخ و بے ادب اور تعزیر و تنبیہ کا مستوجب ٹھہرے گا۔ آپ آئیے، میں آپ کو ایک اور مسئلہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ رضا خانی اس مسئلے کی وجہ سے بھی اکابرین دیوبند پہ بہت زیادہ بہتان لگاتے ہیں۔ یہ کتاب تبیان القرآن اس کی 7ویں جلد اس کے صفحہ 657 پہ لکھا ہوا ہے، جس نے نقدیرہ کو قدرت سے ماخوذ مانا سو یہ صحیح نہیں، کیونکہ جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کو اس پر قدرت نہیں ہوگی اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ظن اور شک کفر ہے، یعنی وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اللہ نقدر علیہ کا یہ ترجمہ کرنا کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ خدا کو پکڑنے کی قدرت نہیں ہے، یہ ترجمہ کرنا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے، یہ ترجمہ کرنے والا کافر جا بنتا ہے۔ یہ سعیدی کا فیصلہ ہے۔ آئیے ضیاء القرآن کی طرف سے چھپنے والی یہ تفسیر در منصور کا ترجمہ، جس کو بھیرا شریف کے علماء نے ایک پوری کمیٹی نے بیٹھ کے تشکیل دیا ہے اور ایک پوری کمیٹی کی سرپرستی میں لکھا گیا ہے۔ اس در منصور کی جلد 4 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 877 پہ یہ بات موجود ہے۔ ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے آپ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سعیدی صاحب نے جو فتویٰ کفر دیا ہے آپ حیران ہو جائیں گے، یہ ان کے اپنے گھر کے اندر جا کے لگتا ہے۔ سعید صاحب لکھتے ہیں فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، پس اس نے یہ خیال کیا ہم انہیں سزا دینے پر قادر نہیں ہیں۔ 877 صفحہ پہ اور 878 پہ لکھتے ہیں اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ بھاگ گئے بس ان کا خیال تھا کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں۔ صفحہ 879 پہ لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا تھا کہ ان کی خطا اس حد تک نہیں پہنچی کہ اللہ تعالیٰ ان پر سزا کو مقدر فرمائے گا، انہیں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا تو قادر ہوگا۔ آپ دیکھیے انہوں نے صاف یہ لکھا ہے کہ خدا اللہ نقدر علیہ کے تحت لکھا ہے کہ ہم قادر نہیں ہیں۔ جب یہ بھیرا شریف کی جماعت اور ایک بھیرا شریف کے علماء کی کمیٹی یہ ترجمہ کرے تو سعیدی صاحب نے جو فتویٰ کفر داغا ہے یہ تمام بھیرا شریف کے علماء پہ لگے گا جا کے۔ اور رضا خانیوں سے ہمارا سوال ہے کہ آپ اس فتویٰ کفر کو اب آپس کے اندر بانٹ لو، جس کے گلے میں فٹ ہونا ہے اس کے گلے میں ڈال۔